نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو دل خالی ہوتا ہے اس میں شیطان مسلط ہو جاتا ہے. جس طرح خالی گھر میں کیڑے مکوڑے اور کتوں کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، اگر دل خالی ہوگا اللہ کی یاد سے تو اس میں برے خیالات آئیں گے، شیطان آئے گا، مسلط ہوگا. تو اس لیے دل کو خالی نہ رکھیں، اس کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جب جو لوگ شیطان کا ساتھ دیتے ہیں دنیا میں، قیامت کے دن کہیں گے کہ ہائے شیطان، جب عذاب میں ایک ساتھ ہوں گے نا، بعد المشرقین فبئس القرین، کاش میں اور آپ آج دور دور ہو گئے. لیکن پھر وہاں کا کاش جو ہے وہ کام نہیں آئے گا. آج کی ان آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. میرے نبی اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں، ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، فوت ہو جائیں، تو ان کو تو ہم نے پھر بھی نہیں چھوڑنا جو نہیں مانیں گے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. ان سے ہم نے انتقام پہ جو نہیں مانتے، جو نہ ماننے والے، کفر اختیار کرنے والے، ان کو اللہ فرماتا ہے کہ میں انتقام لوں گا ان سے. اگر آپ کے سامنے آپ دنیا سے چلے گئے اور آپ نے اپنا فریضہ پورا کر لیا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. یا آپ کی موجودگی میں ہم آپ کے سامنے یہ وعدہ پورا کریں گے اور آپ کے سامنے ان کو عذاب دیں گے اور اس پر ہم قادر ہیں. فَإِنَّا مُقْتَدِرُونَ. پھر دیکھا کہ غزوہ بدر میں مارے گئے پھر سارے، میں آپ کے سامنے ان سے انتقام لیں. اگر آپ دنیا سے چلے گئے تب بھی، اور اگر جو وعدہ آپ سے کیا ہے کہ آپ کی بات کو نہ ماننے والے لوگ جو ہیں ان سے ہم اس دنیا میں بھی انتقام لے سکتے ہیں. اور پھر لیا گیا، مختلف جنگوں میں ان کو شکست ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی. تو فرمایا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. آپ اس وحی کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کو پکا پکڑے. آپ کا کام یہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، کوئی مانے یا نہ مانے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، وحی کسے کہتے ہیں جی؟ اللہ کا پیغام جو نبی کے پاس آتا ہے، اور یہی سب سے اونچا علم ہے. باقی دنیاوی جو علوم ہیں وہ ظنی ہے، گمان کے حد تک ہے، شاید ٹھیک ہو شاید غلط ہو جائے. لیکن وحی کا علم جو ہے وہ اتھینٹک علم ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، کمی نہیں. فرمایا آپ اس وحی کو پکڑے رکھیں، اسی پر جو آپ کی طرف آتی ہے اس پر چلتے رہیں. انک علی صراط مستقیم. بے شک یہ وحی والا جو آپ کا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے. انک علی صراط مستقیم.
اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک ذکر ہے، ایک عزت ہے، ایک نشانی ہے۔ قرآن آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے کیا ہے جی؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ جو وحی آپ کے پاس آتی ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، قرآن کا ایک نام ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو میں نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے، اللہ کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں جن پہ ابھی نماز بھی فرض نہیں ہو، تو ان بچوں کو اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ آؤ میرے کلام کو پڑھو۔ یہ اللہ کے منتخب شدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کا انتخاب کرتے ہیں کہ تم میرا کلام پڑھو۔ یہ بڑے نہیں پڑھتے، یہ جو بالغ ہو چکے ہیں کاروبار کر رہے ہیں یہ نہیں پڑھتے، آپ آؤ، تو چھوٹے چھوٹے بچے پھر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی حفاظت میں خود کروں گا۔ ایسی مخلوق کو اس کی حفظ پہ لگا دیا کہ وہ ابھی بیچارے ان کو سمجھ ہی پوری کی ہے، نماز بھی ان پر فرض نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے کلام کو پڑھو، اس کو یاد کرو۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، بے شک یہ جو ذکر ہے، قرآن ہے، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے فخر کی بات ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ سب سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ قرآن کو کیا پڑھا ہے، سمجھا ہے، کہ عمل کیا ہے۔ یہ تو تاقچے میں رکھنے والی کتاب نہیں ہے، ہماری اس الماری میں بے شمار قرآن پڑھے ہیں، اس میں بے شمار پڑھے، کوئی اٹھا کے پڑھتا ہے؟ گھروں میں جو پڑھے ہیں وہ کوئی پڑھتا ہے؟ نہ پڑھو۔ حالانکہ قرآن کو اللہ پاک نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ ہماری گھر کی زندگی، مسجد کی زندگی، محلے کی زندگی، ملک کی زندگی اس کے مطابق چلے، ملک کی زندگی بھی قرآن کے مطابق چلے۔ یہ قرآن جو ہے یہ وزیر اعظم کی کرسی پر ہو، صدر کی کرسی پر ہو، مسلمان ملک کے لیے جو ہمارا یہاں نظام ہے یہ تو اسلامی نہیں ہے نا، نہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ دو باتیں ہیں کہ یا تو پھر افغانستان کی طرح 30 لاکھ لوگ مارے جائیں تو پھر اسلام کو یہ نافذ کرنے دیں گے، یا پھر ووٹ علماء کو دو، وہ نافذ کریں گے۔ یہ جو موجودہ ہے ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، مثلا ایک سورۃ مائدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا، جو چور مرد ہے یا چور عورت ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ہاتھ کون کاٹے گا؟ میں اور آپ کاٹیں گے؟ حکومت والے، اسلامی حکومت کا سربراہ اس کو پکڑے گا، اس پہ کیس کرے گا، اگر چوری ثابت ہو گئی تو ہاتھ کٹیں گے۔ ایک کے ہاتھ فوارہ چوک میں کٹ جائے پوری پنڈی چوری سے امن میں ہو جائے۔ پنڈی کیا کہ اسلام آباد میں بھی کوئی چوری نہیں کرے گا۔ یہ ہے اسلامی نظام کی خصوصیات۔ ایک چوک ایک کہتے جی بڑا ظلم کر لیا، ہاتھ کاٹ لی، وہ ہاتھ ایک کے کٹے اور چوریاں لاکھوں میں ہو رہی ہیں، ایک کے کٹیں گے لاکھوں تو بچیں گے۔ اسی طرح قاتل کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ قصاص ہے، اس کا سر قلم کر دو، لیکن کون کرے گا؟ حکومت کرے گی۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن آپ کے لیے، آپ کے قوم کے لیے ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب اس کے بارے میں سب سے سوال ہوگا کہ وہ قرآن کو کتنا پڑھے۔ ہم اس کا درس ہی نہیں سنتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو بھئی یہ درس سنیں گے تو معنی سمجھ میں آئے گا نا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کی بات سنو اور مانو، اپنی تشریح نہ کرو۔ انجینئر مرزا کی طرح وہ اپنی تشریح کرتا ہے، بابے پہ کوئی شے ہی نہیں،
تو کیا شے ہے؟ تو نے یہ جو علم حاصل کیا ہے یا تجھے کچھ آتا ہے تو یہ بابوں نے لکھا ہے، وہاں سے تو نے پڑھا ہے نا، تو نے تیرے ابے نے لکھا ہے، یہ بابوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، تم نے مطالعہ کیا، اب تم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ تو فرمایا کہ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، میرے نبی آپ پچھلے نبیوں کے شریعت میں دیکھ لیں، آپ کو بھی یہی وحی کی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ان نبیوں کو بھی یہی وحی آئی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے کتابوں کو پڑھ لو، صحیفوں کو پڑھ لو، ان کے علماء سے پوچھ لو کہ ان کو کیا تعلیم دی گئی، تو ہر نبی کو کیا تعلیم دی گئی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ تو فرمایا کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، آپ پوچھیں ان نبیوں سے من قبل کے جو آپ سے پہلے آئے ہیں، من رسلنا، میرے رسولوں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ، کیا رحمان کے علاوہ بھی کوئی الہ تھا؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ، کیا رحمان کے علاوہ بھی ان نبیوں نے کسی اور الہ کا بات کی ہے؟ نہیں، انہوں نے بھی ایک خدا کی بات کی، ایک الہ کی بات کی، اور آپ بھی اسی کی بات کر رہے ہیں۔ یعبدون، کے عبادت کس کی کی جائے؟ ایک اللہ کی جائے۔ تو قرآن کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کو دل سے لگانا ہے، اس کو پڑھنا، پڑھانا، مدرسے قائم کرنا، اور جناب اس کے لیے اپنے پیسے وقف کرنا، اس کے لیے اپنے جائیداد وقف کرنا، اشاعت کرنا، یہ سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو فرمائے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے کل سوال ہو۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔